وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ ٹاپک لکھیے آیت 83 سے 86۔ حق کی پہچان۔ حق کھویا ہوا بچہ ہے، جہاں ملتا ہے انسان اس کو لینے میں دیر نہیں کرتا، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ آمین تو کہیے۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کے برعکس اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ حق کی بات ہے اس میں۔ اب دیکھیے کہ حق کی پہچان جب ہونے لگتی ہے، اللہ کا کلام انسان کے دل اور دماغ میں اترنے لگتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، پھر تعصب، مصلحت اور کوئی بھی ایسا جذبہ آڑے نہیں آتا، پھر تمناؤں کا مرکز بدل جاتا ہے، پھر انسان حق کا گواہ بن جاتا ہے۔ دعا کیجئے یہ وقت آ چکا ہو۔ یہاں سورۃ حدید کی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں کہ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے پگھل جائیں، تو بولیے کہ اللہ وہ وقت آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ تو بہن کی زبان سے سنی ہوئی سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں بنی تھی۔ آپ اپنے لیے کہیے کہ اللہ سورۃ مائدہ کی آیت 83 سے 86 میری ہدایت کا ذریعہ بن گئی، اور پارہ نمبر 7 میرے اب آگے بڑھ کر اس حق کو اپنانے کا ذریعہ بن گئے، کیونکہ جب حق قبول ہوتا ہے تو پھر تفید والی کیفیت ہوتی ہے، بہہ نکلتی ہیں آنکھیں۔ آپ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا کہ آنسو گرے، آنکھیں ہی بہہ نکلی، یعنی اتنا روئے کہ ایسے لگا کہ آنکھیں ہی نکل جائیں گی۔ اور حقیقت ہے کہ حق شناسی یہ وہ چیز ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب سے جذباتی تعلق بننے لگے۔ آپ کا بن گیا 6 پاروں میں الحمدللہ۔ شروع میں چھٹنا ہوتا تو چھٹ چکے ہوتے۔ دعا کیجیے آگے بھی استقامت کے ساتھ رہیں، اور ایک بار نہیں 10 نہیں 20 بار دورہ قرآن کریں اور سنیں اور سنائیں، تاکہ آپ کو حق کی سمجھ آ جائے، اللہ کا مزاج، اللہ کی مرضی، اس کی پسند ناپسند آپ کو سمجھ آنے لگ جائے۔ ہدایت کی ایک سیڑھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے سورۃ بقرہ سے، سورۃ فاتحہ سے۔ انشاءاللہ 30ویں پارے پہ پہنچ کے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے اس میں کیا کچھ کر لیا۔ تو اگر آپ اس سیڑھی کے 6 پائدان طے کر چکے، اور اب اس وقت آپ کو صرف پہلی ہدایت مل گئی ہے۔ کون سی ہوتی ہے پہلی ہدایت؟ جذباتی ہدایت۔ ایموشنل ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ شروع ہو جائے، آپ فیل کرنے لگیں، آپ کو کچھ فیلنگ آنے لگے، ایک ایسا تعلق، ایک ایسا ایموشنل لنک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آپ سنکنائز ہونے لگے حق کے ساتھ، تو الحمدللہ مبارک ہو۔ آپ 30 سٹیپس کی سیڑھی کی 6ٹھی سیڑھی پہ اگر جذباتی ہدایت پا گئے ہیں، اب آپ کو ایموشنل فیلنگ آنے لگی، قرآن سن کر آپ کو رونا آنے لگا، تو مبارک ہو، آپ انشاءاللہ ایک دن ہدایت کے آخری درجے جس کو عمل کہتے ہیں اس پہ بھی پہنچیں گے۔ ہم کہتے ہیں عمل پہلے دن سیدھا ہو جائے، نہیں، پہلے جذبات سیدھے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ڈر ایک جذبہ محرک ہے، ایک بہت بڑا موٹیویٹر ہے، ایک کیٹلسٹ ہے، اور محبت بھی جذبہ محرکہ ہے۔ جب جذباتی ہدایت مل جاتی ہے قرآن سن کر، تو پھر پہلے بندہ روتا ہے، اور ہدایت کا سفر جذبات سے شروع ہو کر عمل تک پہنچتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی ایک بار ایک عیسائی گروہ اسی طرح آیا جیسے یہ گروہ جن کی باتیں ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ حبشہ سے نجاشی کی طرف سے بھیجا ہوا گروہ تھا جو اللہ کے نبی کی زبان سے سورۃ یاسین کی آیات سن کر رو پڑے۔ اس سے پہلے نجاشی خود جعفر طیار کی زبان سے سورۃ مریم سن کے رو چکا تھا۔ اس نے ہی اپنا ایک گروہ بھیجا تھا 70 سرداروں کو ملا کر، تو وہ روئے تھے۔ تو لوگ روتے ہیں، ہم بھی روتے ہوتے تھے۔ جب نیا نیا قرآن دل کی مٹی پہ پڑتا ہے نا تو خوشبو نکلتی ہے، آنکھیں بہہ نکلتی ہیں۔ تب ابو بکر نے ان کے سامنے جب قرآن پڑھا تو وہ گروہ کے کچھ لوگ رونے لگ گئے۔ تب ابو بکر صدیق نے کہا ہم بھی شروع میں ایسے ہی روتے تھے، پھر ہمارا دل سخت ہو گیا۔ سوچئے ذرا، اگر صدیق کا دل سخت ہے تو پھر ہمارے دل تو پتھر کیا ہو گئے، پتہ نہیں وٹے بن چکے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں رونا آتا۔ نیا نیا قرآن پڑھنا شروع کریں تو بہت رونا آتا ہے۔ جیسے برسات کی پہلی بارش سے مٹی سے خوشبو آتی ہے نا، دلوں سے مٹی کی خوشبو آتی ہے۔ آج بھی ریورٹس کو دیکھا کرے قرآن پڑھ کر کتنا روتے ہیں۔ آپ کو قرآن سے اپنائیت